السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 بج گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تعلیم کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قیمتی کاموں اور اپنے قیمتی وقت کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اللہ رسول کی بات کو سن لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ وعلیکم السلام بھائی۔ وعلیکم السلام بہن۔ وعلیکم السلام بھائی۔ اوکے جی، کیسے آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو 24 گھنٹے کا دن دیا تھا خیر و عافیت سے گزر گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم 15 منٹ سے ویٹ کر رہے ہیں بھائی، لیکن ہمارے آنے کا ٹائم تو 10 بجے ہے نا، یہاں پر ابھی 10:06 ہو گئے، اور اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے نا، تو اس کو مطلب کہ دنیا سے بھی جوڑا ہے، اس دنیا کی زندگی سے جوڑ کر ہی اسے آخرت کی طرف آنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی، اس دنیا کے مرحلے سے گزر کر ہی اس نے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو یوز کر کے ہی اس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کی زندگی کو آخرت تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جو زندگی اللہ نے دی تھی اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے، بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ زندگی والی نعمت ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ عذاب، وبال، سزا۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی عبدالحسیب بھائی، اللہ کی رحمت۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پہ آ کر اللہ رسول کیسی بات سن کر الحمدللہ بہت سکون ملتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دلوں کے یقین تھوڑے سے خراب ہیں، ادروائز میں آپ کو اگر بتا دوں کہ صحابہ کا مزاج تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ اللہ رسول کی بات کو سنتے تھے تو بالکل سب کچھ بھول جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ راتیں ان کو چھوٹی لگنے لگ جاتی تھی۔ جب وہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوا کرتے تھے تو اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ اتنی چھوٹی رات بنائی ہے آپ نے کہ میں صحیح سے عبادت بھی نہ کر سکی، 2 رکعت نفل بھی ادا نہ کر سکا۔ یہ تو ان کے دور کے لوگ تھے نا۔ چلیں جی، بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفار کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کمنٹ سیکشن آف ہوگا، اور آج تھوڑی سی تعلیم ہوگی، اور تاکہ آپ کا بیان کو سن کے سکون ملتا ہے بھائی۔ میرے بیان کو سن کے سکون ملتا ہے یا اللہ رسول کی بات کو سن کے سکون ملتا ہے؟ اگر آپ لوگ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا سمجھاتا ہے، یا پھر اس کی باتیں اچھی ہوتی ہے، یا پھر اس کی باتوں سے سکون ملتا ہے، تو آپ کا یقین ابھی بھی غلط ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ رسول کی بات کرتا ہے، اس کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو ہم تب بھی اللہ کی بات سنتے، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ یہ جو غلط یقین ہمارے اندر گھسا ہوا ہے نا، یقین کیجئے کہ یہ جو ہمارا یہ جو دل ہے، اور یہ غلط یقینوں سے، اور بظاہر تو ہم کسی بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن ہمارے دلوں میں ایسے ایسے بت ہیں نا کہ انسان اگر سوچے نا تو اس کا دل اسے کہے کہ ہاں تم یہاں پر غلط ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا کہا ہوتا ہے اور یہ دوسری چیز پر یقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے شفا دوں گا، اور یہ جاتا ہے اپنے طریقے اپناتا ہے، اس طرح شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان اعمال پر تمہاری دنیا بناؤں گا، آخرت بھی بناؤں گا، لیکن یہ ایسے اعمال میں لگتا ہے جو سنی سنائی ہو، جو اس کا نفس اسے بتاتا ہے۔ تو یعنی دلوں کا یقین خراب ہے۔ آج ہماری زندگی میں دین اور اسلام کی ہیبت اور وقت کیوں نہیں ہے؟ اس کی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ ہم 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سین سے لے کر آخری سین تک اس کی پیار، اس کی باتیں، اور اس کی لڑائیاں، اس کی فائٹس، اس کی ٹیکنالوجی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ
جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اس جھوٹ کو دیکھنے کے لیے اتنے کہ بے چین ہو جاتے ہیں، اس جھوٹ کو دیکھ دیکھ کے اتنا اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ریالٹی کی کوئی جگہ باقی ہی نہیں رہی۔ ہم نے اپنے دل کو جھوٹ سے، غیبتوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایسا گندا کر دیا ہے نا کہ اب یہ گندگی میں ہی خوش رہنے لگ گیا ہے۔ لیکن جب ایک گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، شروع میں زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو صاف ستھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص آتا ہے اپنے گھر کا کوڑا کچرا ادھر پھینکتا ہے، دوسرا شخص جب اسے دیکھتا ہے کہ اس نے تو زمین کے اس ٹکڑے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا، تو یہ بھی اپنے کوڑا کرکٹ اٹھا کر اس جگہ پر آتا ہے، تیسرا دیکھتا ہے وہ بھی اٹھا لیتا ہے، چوتھا دیکھتا ہے وہ بھی اٹھا لاتا ہے، پانچواں کرتے 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 وہ زمین کا صاف ستھرا حصہ کیا بن جاتا ہے؟ کوڑا کرکٹ کی جگہ بن جاتی ہے۔ لوگوں میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گند پھینکنے والی جگہ کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ تو سیم چیز ہمارے دلوں کی ہے، سیم حالت ہمارے دلوں کی ہے۔ دل صاف ستھرا تھا، بالکل نیٹ اینڈ کلین تھا، اللہ نے عبادت کے لیے بخشا، معرفت کے لیے بخشا، دل نیک اعمال سے متاثر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، دل کو بالکل ایک اچھا سا پلیٹ فارم دیا، دل کو سارے جسم کی بادشاہت دی کہ جیسے دل کو رکھو گے تمہارا سارا جسم اس کے حکم کے تابع ہوگا، اسی کے آرڈرز جاری ہوں گے، اور تمہارا ہاتھ بھی وہ کرے گا جو دل میں آئے گا، تمہاری سوچ بھی وہ سوچے گی جو تمہارے دل میں پیدا ہوگی، تمہارے کان بھی وہ سنیں گے جو تمہارا دل چاہے گا، تمہارا زبان بھی وہ بولے گی جو تمہارا دل چاہے گا۔ تو دل تو اللہ نے ایسی ایک چیز دی تھی ہمیں، بہت قیمتی چیز ہے، پریشیس تھنگ ہے، اور ہم نے اسے کیا کر دیا؟ ایک گناہ کیا، اس سے توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کیا، اس سے توبہ نہیں کی، کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ سارا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا، گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ اب یہ گندگی کا ڈھیر مشکل سے صاف ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گندگی کے ڈھیر بنا دیا ہم نے اپنے دلوں کو، تو اب اس پر اگر کوئی کہ درخت اگانا چاہے یا پھر کوئی پلانٹ لگانا چاہے یا کوئی صحن بنانا چاہے تو مشکل تو ہوتا ہے نا، گندگی کے ڈھیر کو صاف کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یار گندگی کے ڈھیر کے اوپر اپنے لیے ایک گھر بناتا ہوں؟ نہیں سوچتا، وہ جب اس جگہ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو یار، دفع کرو۔ اسی طرح ہمارا دل اتنا گندا ہو چکا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو یہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، صاف باتیں نہیں چلیں گی، اب جن کی عادت مجھے ڈلوائی تھی نا بچپن سے، جوانی سے، اب وہی کرتے رہو بس۔ کیونکہ دلوں کا صاف ہونا، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے پانی سے، تو اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے کہ ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو جیسے کہ کچن صاف کرتے ہو اس کے لیے کپڑا ہوتا ہے، فرش صاف کرتے ہو وائپر ہوتا ہے، ٹاکی ہوتی ہے، پوچھا ہوتا ہے، جھاڑو ہوتا ہے۔ کہتے دل کی صفائی کی جو چیز ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی باتیں ہیں، سننا سنانا۔ میں بولوں گا میرا دل صاف ہوگا، آپ سنیں گے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے نا تو یقین کریں کہ اس کا دل اللہ کے لیے پاگل ہو جائے گا۔ یقین کریں، یہ جو دل اگر ٹھیک ہو گیا نا، دل اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا، دل میں ایک جو دوسری بڑی بات ہے نا، دنیا کی محبت آ گئی ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت آ بس گئی ہے اس میں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، چاہے دیندار ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، چاہے غریب ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، امیر ہے اس کو دنیا ملی ہوئی ہے لیکن اس کی مزید یہ کوشش ہے، مزید یہ چاہت ہے، مزید یہ محنت ہے کہ مجھے دنیا اور مل جائے، دنیا 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 دنیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، کس کو؟ دنیا کو، تو اسلام کی ہیبت اور وقعت یعنی قدر و قیمت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ یہ تو پہلا پوائنٹ ہے
کیا کرے گی جب میری امت؟ میں اور آپ کیا کریں گے جب ہمارے گھر والے کیا کریں گے، جب ہمارے دوست کیا کریں گے، جب ہماری گیدرنگ کیا کریں گے، جب ہمارے نیبرز کیا کریں گے، جب ہمارے ینگسٹرز کیا کریں گے، جب مسلمز کیا کریں گے، نان مسلمز کیا کریں گے، ایچ اینڈ ایوری مین اینڈ وومن جب کیا کریں گے اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب یہ لوگ دنیا کو ویلیویبل چیز سمجھنے لگ جائیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن کی محنتیں اور خود کو کھپانا شروع کر دیں گے، جب ایسی کنڈیشن ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اسلام کی ہیبت اور وقت نکال لیں گے، کھینچ لیں گے، انہیں دنیا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو آج دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی محبتوں کے پیچھے ذلیل ہو رہا ہے انسان کہ نہیں ہے؟ کاش مجھے یہ لڑکی مل جائے، کاش مجھے یہ لڑکا مل جائے، کاش خوبصورت مل جائے، کاش موٹی مل جائے، کاش اچھی مل جائے، کاش اچھا بولنے والی مل جائے۔ بھاگ دوڑ ہے نا؟ اور چاہتے کیا ہے؟ کاش یہ گاڑی آ جائے، کاش یہ بنگلہ مل جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف صبح آنکھ کھولتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیا کی ڈسکشن، باہر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، دنیا کی ڈسکشن، دنیا کا پوچھنا، ہاں بھائی کیسا ہے تو؟ ٹھیک ہوں، کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک ہے، اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، یہ کام کیا کہ نہیں کیا، وہ کرنا تھا تم نے۔ سارے لوگوں کے دلوں سے جب اسلام کا کانسیپٹ نکل جائے گا تو ہمیں کون اللہ کی طرف بلائے گا؟ اور جو لوگ بچے کچے ہوں گے ان کی ہم سنتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارا فیکٹ ہے نا۔ مین پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو جو ہے نا فل گمراہیوں میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو آوارہ نہیں چھوڑتا کہ بس جاؤ اپنی مرضی ہے کرو، نہیں۔ دنیا کے ہر زمانے میں چلے جاؤ، چاہے قیامت کی ساری نشانیاں ہی واضح کیوں نہ ہو جائے، یہ کان جب تک ان میں سننے کی صلاحیت ہے، یہ آنکھیں جب تک ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ دل جب تک اس میں اثر لینے کی صلاحیت ہے۔ صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ کان جب تک سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اچھا سن رہے ہیں، برا سن رہے ہیں، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آنکھیں جب تک دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں، اچھا دیکھ رہی ہیں، برا دیکھ رہی ہیں، صلاحیت ہے۔ اچھا برا دیکھنا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ دل اثر لے رہا کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے اثر لیتا ہے یا آخرت سے اثر لیتا ہے؟ اثر لے رہا ہے۔ اب دنیا اور آخرت کا ڈیپینڈنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں ہوں گی نا انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے کانوں تک اللہ رسول کی بات پہنچائے گا، ان کو آخرت کے لیے الرٹ کرے گا کسی نہ کسی ذریعے سے۔ یقین کیجئے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے سچویشنز کریٹ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اللہ رسول کا بتاتے ہیں، لیکن دلوں میں چونکہ اسلام کی ہیبت نہیں ہے، اسلام کی وقت نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ویلیو نہیں دیتے، ہم انسنی کر دیتے ہیں۔ ویلیو کی کیا چیز ہے دل میں؟ لائک ایک لڑکا آیا، آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پڑوس میں آپ کی معشوقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں اور وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ اب اس کے پڑوس میں آپ کی معشوقہ ہے، آپ کی بات ہوئی فیس بک کے تھرو، انسٹا کے تھرو، ٹھیک ہے، لو ہو گیا جی، عشق مشوقی چل گئی جی، ٹھیک ہے۔ اب نہ ملے، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی اس کے ساتھ کھایا، نہ کبھی اس کے ساتھ بیٹھے، نہ چلے۔ ایک اس کی گلی کا لڑکا آپ کے پاس آیا اور آپ کو اپنے معشوقہ کا حال بتایا کہ آپ کی معشوقہ ایسی ہے اور وہ ایسے چلتی ہے، ایسے کھاتی ہے، ایسا آپ کو بتایا کہ ایسے مینرز ہے، تو آپ کا دل کیا کیا؟ فوراً سے اثر لے لیا۔ یہ چیز ہوتی ہے دلوں کا اثر لینا۔ تو مجھے بتائیں، آج جب اللہ رسول کی کوئی بات کرتا ہے ہمارے سامنے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے یا محمد کا نام لیتا ہے یا اسلام کا کوئی حکم ہمیں بتاتا ہے، کیا ہمارا دل ویسے اثر لیتا ہے؟ کیا ہمارا دل ویسے دھڑکتا ہے؟ کیا ہمارا دل ویسے پاگل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ ان کے سامنے بڑے بڑے اسکالرز آئیں گے، بڑے بڑے لیکچرار آئیں گے، بڑے بڑے پروفیسر
پروفیسرز آئیں گے اچھے انداز میں، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس بندے کو دین سمجھاؤں، اسلام کی طرف لاؤں، اللہ کی طرف لاؤں، نبی کے احکامات کی طرف اس کو راغب کروں، لیکن چونکہ اس کے دل میں اسلام کی ہیبت ہی نہیں ہوگی، ویلیو ہی نہیں ہوگی، تو یہ کیا کرے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، اوکے فائن، آئی نو، بس، اور یہ واپس آ جائے گا۔ اور دوسری بات سنو، یہ تو ہم نے پہلا ظلم کیا اپنے دلوں پر کہ ہمارے دل کھنڈر بن چکے ہیں، کچرے کا ڈھیر بن چکے ہیں، اس میں ایسی دنیا کو رچا لیا، بسا لیا کہ اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ یقین کریں آخرت ہم پر بالکل اثر نہیں کرتی۔ اب میں یہاں پہ نام لوں نا، جنت اثر نہیں کرے گی، دوزخ اثر نہیں کرے گی، قبر اثر نہیں کرے گی، میدان حشر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ لیکن اگر میں لوں پیسے، ساروں کی ذہن چلے گئے، جاب سب کو پتہ ہے، بیوی سب کو پتہ ہے، گھر سب کو پتہ ہے، یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کی کنڈیشن ہے، اور یہ کیوں ہے کہ ہماری سوچ بھی دنیا سے جڑ گئی، ہماری خواہشات بھی دنیا سے جڑ گئے، ہمارے معاملات بھی دنیا سے جڑ گئے، ہم دین کو فالو بھی کر رہے ہیں تو دنیا کی خاطر، ہر چیز دنیا دنیا دنیا، مرنے کا کانسیپٹ بھول گئے، مرنے کا کانسیپٹ بھول گئے۔ عقل مند شخص کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو پیسے کما رہا ہے۔ عقل مند شخص کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے اچھے اچھے پلاٹس ہیں، گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، ہاں بڑے رتبے پہ ہے، اچھی جاب پہ ہے، لیکن میرا نبی کس کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے کیا کرے؟ مرنے کی تیاری کرے۔ اب جو مرنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، فیس پہ داڑھی آ جاتی ہے، لباس سادہ ہو جاتا ہے، یا کوئی لڑکی برقع کرنے لگ جاتی ہے، حجاب کرنے لگ جاتی ہے، پردہ کرنے لگ جاتی ہے، آنکھوں کو جھکانا شروع کر دیتی ہے، اب اسے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، لڑکے کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، آخرت کی تیاری کر رہی ہوں، لیکن سامنے والے کیا سوچتے ہیں؟ یار یہ تو پاگل ہے، یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسوں کے دلوں میں اسلام کی ہیبت اور وقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمایا؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ چھوڑو یار، ہمارا کیا لینا دینا اس سے، فلاں کرتا ہے برا تو کرنے دو، میرا کیا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ فرمایا کہ جب تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ تم کسی شخص کو برائی کرتے ہوئے دیکھو اور اسے ہاتھ سے روک سکو تو فوراً جا کے ہاتھ سے روکو، تو نہ کرو بھائی، نہ کرو بھائی، کیا کر رہے ہو، چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ فرمایا اتنی طاقت نہیں ہے، ڈرتے ہو، ہاں دل نہیں مانتا، تو فرمایا اتنا کرو کہ زبان سے اسے کہہ دو، الرٹ کر دو، اے بھائی، اے بہن، what are you doing؟ پلیز ڈونٹ ڈو دس، چھوڑ دو اسے، نہ کرے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اچھا اتنا بھی نہیں بول سکتے، زبانوں کو تالا لگ چکا ہے، دنیا کے لیے تو تم لوگ طوطے بنے ہوئے ہو، لیکن اللہ اور رسول کے احکامات پر لوگوں کو لانے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کو روکنے کے لیے اگر زبان نہیں کام کر رہی، زبان نہیں چل رہی، تو میرے نبی نے تم لوگوں کو پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر بھی تم لوگوں کو کہا کہ چلو کم سے کم دل میں تو برا جانو، کم سے کم دل میں تو یہ خیال پیدا کرو کہ یہ شخص برا کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن آج انسان برا نہیں سوچتا۔ کیا ناچنے گانے والوں کو دیکھ کر کبھی بھی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ برا کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر ایسا پیدا ہوتا تو تم لوگ اس کو پروموٹ نہ کرتے، اگر ایسے ہوتا تو تم گھروں میں تم لوگوں کی یہ 21 انچ کی LCD نہ پڑی ہوتی، کیونکہ تم لوگوں کے دل میں بھی یہ پیدا ہونا ختم ہو گیا کہ یہ لوگ برا کر رہے ہیں، یہ برائی ہے، برائی کو پہچاننا بھی تم لوگوں سے بھول گیا، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا بھی تم لوگوں سے بھول گیا، تو اسی لیے وہی کی برکات سے محروم ہو گئے ہم سب۔ وہی جو اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، خاص اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آج وہ نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے ساتھ، اللہ کی رہنمائی بھی ساتھ نہیں ہے، انسان سب کچھ یہ ہوتے ہوئے اکیلا ہے۔ جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو انسان کے پاس چاہے جتنی بھی سپر پاورز اور جتنی بھی ایٹمی طاقت اور لاکھوں کروڑوں ایٹم بم آ جائے، یقین کرے وہ بے سہارا ہے، اللہ کا سہارا مل جائے، یہ معنی رکھتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی، جب آپس میں گالی گلوچ
اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. لو یہ میں نے کیا کہہ دیا, گالی گلوچ. ارے یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے یار, یہ تو دوستوں میں چلتا ہے, وہ مذاق میں بھی چل جاتا ہے کبھی کبھی. نہیں جی, جب انسان ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دے, آج کی گیدرنگز گالیوں سے بھری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, ایک دوسرے کو پتہ نہیں ایسے ایسے القاب سے بلایا جا رہا ہے کہ جو گالی ہوتی ہے, اور یہ لوگ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, ہنستے ہیں اس پہ گالی سے. اوے سن, اور یہ او فلاں, او ڈیش پتہ نہیں اس طرح کہتے رہتے ہیں. اور اگلا بندہ سن کے بھی کہتا ہے کہ ہاں اس نے تو مجھے بڑا ایک ٹائٹل دے دیا, اور کہنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ یار اس کی تو ویسے بھی کوئی عزت نہیں ہے, اسے 2-3 اور گالیاں دو, یہ چپ بیٹھے گا. کس سٹیج تک ہم اپنے آپ کو لے آئے ہیں؟ اللہ کی نظروں سے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپس میں گالی گلوچ کرنا. تو گالی گلوچ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ لڑائیوں میں کتنی اونچی آواز سے گالیاں دی جاتی ہیں. گھروں میں کیسے مائیں اپنی بیٹیوں کو گالیاں دیتی ہیں, بیٹیاں اپنی ماؤں کو گالیاں دیتی ہیں, بھائی اپنی بہنوں کو دیتے ہیں, بہنیں اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں, شوہر اپنی بیوی کو دیتے ہیں. کتنی گندی گالیاں دیتے ہیں شوہر اپنی بیویوں کو, اور بیویاں بھی ریٹرن میں کیا زبردست تحفے دیتی ہیں ان کو, دیتی ہیں کہ نہیں دیتی؟ تو جب انسان اللہ کی نگاہ سے گر جائے, ہاں, جب انسان کی کنڈیشن یہ ہو جائے کہ اللہ ہی اسے کہہ دے کہ جاؤ بھائی اب ہٹو, میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو کتنا بے سہارا ہو گیا, کتنا اکیلا ہو گیا یہ شخص. اب تو اللہ اسے ڈھیل دے گا. یہ دنیا کی چاہت کرتا ہے نا, تو اللہ تو اب اسے ایسی دنیا دے گا کہ اس کی اب واہ واہ ہونے والی ہے, اس پر دولتوں کی بارشیں ہونے والی ہے. اس کے پاس ایک گاڑی تھی, اب 2, 3, 4, 5, 10 آنے والی ہے. اس کے پاس 1 کنال کا گھر تھا, اب 10 کنال کا گھر آنے والا ہے. اب اس دنیا کی خاطر اگر اس دنیا کی خاطر اس نے اللہ کو بھلا دیا تھا, اللہ کے احکامات کو توڑ دیا تھا, تو اللہ نے ایسے شخص کو ڈھیل دے دی. اور یہ ڈھیل بہت خطرناک ہے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ اس ڈھیل سے سب کو بچائے. جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے, نہیں سمجھتا تو جا. جیسے ہم کہتے ہیں نا دوست کو کہ یار تجھے میں نے اتنا سمجھایا ہے, تو پھر بھی نہیں سمجھ رہا, یار تو یہ نہ کر, سمجھا کے تھک جاتے ہیں. تو پھر انسان آگے سے کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر. تو یہ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ڈھیل دے دے, جیسے کہ نان مسلمس کو ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو پھر تو اس کے پاس دنیا تو آتی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے تو مجھے دے رہے ہیں. یہ بھول جاتا ہے کہ جب تم لوگ چوہا پکڑتے ہو, تو وہ جو چوہا پکڑنے کے لیے وہ کیا ہوتی ہے, کلکی ٹائپ ہوتی ہے نا, اس میں جو چوہے کے لیے کھانا رکھتے ہو وہ کس لیے رکھتے ہو؟ چوہے کی مہمان نوازی کے لیے رکھتے ہو. چوہے کو کھانا کیوں دیتے ہو؟ چوہے کے لیے وہاں پر اس کی من پسندیدہ چیز کیوں سیٹ کرتے ہو؟ کیونکہ تم لوگ جانتے ہو کہ جب یہ کھائے گا تو آگے چوہا اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بعض اوقات ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ دولتوں کی انبار لگوا دیتے ہیں, جائیدادوں کی انبار لگوا دیتے ہیں, لیکن آخر میں مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کا؟ اس کو پکڑنا, اس کو جکڑنا, کہ تو میرے حکموں سے غافل تھا اور ان چیزوں کی وجہ سے غافل تھا, لے پھر اور مزید غافل ہو جا. پھر تو اس کے 0% چانسز بھی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, یقین کریں کہ اللہ کی ڈھیل سے ڈریں. اگر آپ کے دل میں ابھی بھی کوئی خواہش, ابھی بھی کوئی تھوڑا سا اللہ کا ڈر, تھوڑی سی اللہ کی رحمت ہے, آپ کا دل آپ کو کہتا ہے, آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, تو اٹس مین کہ آپ کے دل میں ایمان ہے. اللہ نے آپ کو ڈھیل نہیں دی. فوراً سے اللہ کے پاس آئے, اللہ کے آگے سجدہ کریں, اللہ کے آگے روئیں, بچے بن جائیں, گر گڑائیں, نہ اٹھیں, گھنٹے بیٹھے رہیں. خدا کی قسم, جب ایک لڑکا لڑکی سے ناراض ہوتی ہے نا, لڑکا لڑکی سے ناراض ہوتا ہے, تو وہ لڑکی رات بھر اس کی منتیں کرتی ہے. ایسی ہے کہ نہیں؟ پلیز 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 پلیز, اللہ ناراض ہے, اللہ کو کوئی پلیز نہیں بول رہا. بس بوائے فرینڈ راضی ہو جائے, گرل فرینڈ راضی ہو جائے. اللہ غفور رحیم ہے, وہ بخش دے گا, وہ ٹھیک ہے, وہ رب ہے. ہائے اللہ. حدیث دوبارہ سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
آج اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے بدقسمتی سے۔ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھلا کون سا کام ہے؟ یہ کیسا کام ہے؟ ارے یہ وہ کام ہے کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اب تجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو ہم کیا کریں بھائی؟ تجھے اس کام کی سمجھ آ گئی جو ایک فارمیسی والا ایک اپنے بندے کو دیتا ہے کہ ہاں بھائی تو نے یہ کام کرنا ہے، کمپیوٹر پہ کھڑا ہونا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے ہیں، لیجر نکالنے ہیں، بل بنانے ہیں، یہ کام تو تجھے سمجھ آ گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ میرا کام ہے۔ ایک فوٹوگرافر کیمرہ لے کے سارا دن گھومتا رہتا ہے، فوٹوگرافی کرتا ہے، اس سے پیسے کماتا ہے اور اس کو یہ سمجھ تو آ گئی کہ ہاں بھائی یہ میرا کام ہے۔ ہاں ایک باپ بچوں کے لیے رات بھر بڑے بڑے بزنس پلانس کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تجارت کرتا ہے، تو نے اسے تو سمجھ لیا کہ ہاں یہ کام ہے، دنیا کمانی ہے، تجھے وہ تو سمجھ آ گیا۔ تو اپنی دکان کی 70 ایٹموں کو بیچنا تو سیکھ گیا، ہاں تو 100 ایٹموں کو پرچیز کرنا اور پھر ان سے بینیفٹس حاصل کر کے ان کو سیل آؤٹ کرنا تو سیکھ گیا اور اسے تو نے کام سمجھ لیا۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو تجھے کام ملا تھا، مین وجہ، مین پرابلم آج اللہ کی محنت، اللہ کی دوستی، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ والا کام چھوڑ دیا۔ جب انسان اللہ کے کام میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگتے ہیں، تو جب انسان اللہ کے کام سے ہی روگردانی کر دے، اللہ کے کام کو کام سمجھے ہی نہ، ہاں تو اللہ تعالیٰ تو پھر مدد نہیں کرتے، بعض اوقات کر بھی دیتے ہیں۔ ان کام کو کرنے کے لیے پہلے پیغمبر آتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، یقین کریں، اور صرف اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی بس کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے دور میں محنت کی، اپنے لوگوں پر محنت کی، اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنے لوگوں پر محنت کی، لوگوں کے پاس گئے اور یہ نہ سوچا کہ لوگ میری سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، بھائی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، خوب بلا رہے۔ جب ان کے پاس دعوت دینے کی نیت سے جاتے تھے تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ یار یہ پھر آ گیا اللہ کی بات کرنے۔ لوگ اپنے منہ پر چادریں ڈال دیتے تھے کہ بس 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 اس کی بات نہیں سننی۔ لوگ انہیں دھکے دیتے تھے کہ بھائی جائیں، ہمیں نہیں سننی۔ اسی طرح ہر نبی کو اگنور کیا گیا، جو بھی اللہ رسول کے کام کو پکڑتا ہے اس کو اگنورنس ملتی ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جب چھوڑ بیٹھے گی تو یہ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اور آج اللہ کی نگاہ سے بھی ہم گرے ہیں، وحی کی برکات سے بھی ہم محروم ہیں، اور دنیا کو بڑی چیز سمجھ کر اسلام کی ویلیو ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کامیاب ہو جائیں گے، ایسے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کی کھیتی میں، یعنی جس کی یہ نیڈ ہو کہ میری آخرت سنور جائے، تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم اس کو ترقی دیں گے آخرت میں، آخرت کی کھیتی کو بڑھانے میں، آخرت کے ریوارڈز کو بڑھانے میں۔ اور جو شخص دنیا کا طالب ہو، جسے دنیا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے اور آخرت میں پھر اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن میں۔ اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، یعنی آخرت ہی کو اپنا مشن بنا لیتا ہے کہ میں نے یہاں سے مرنا ہے، میری کوششیں آخرت سنوارنے کے لیے ہو، میری دعائیں اللہ سے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہو، تو فرمایا کہ جو شخص ایسے کرتا ہے، اپنا مشن ہی آخرت کو بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، ہر دکھ پریشانی سے اس کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل میں ایک سکون ڈال دیتے ہیں، غنی کر دیتے ہیں، یہ امیر کر دیتے ہیں اس کے دل کو۔ اور دل کا امیر ہو جانا یہ امیری ہے، مال کا مل جانا امیری نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، یہ جو جس دنیا کے پیچھے لگ کرنا آج اللہ سے دور ہوا جا رہا ہے، جب ایک انسان آخرت کو اپنا مشن بناتا ہے تو پھر یہی دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، مطلب یہ دنیا خود آتی ہے کہ مجھے لے لو، مجھے لے لو، مجھے استعمال کر لو، لیکن چونکہ اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، بس دنیا اتنی جتنی اس کی ضرورت ہے، تو فرماتے ہیں کہ دنیا ایسے شخص کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ الفاظ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ یعنی کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ سوچیں آپ، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، یعنی جو دنیا میں ہی اپنی محنتیں اور بس دنیا ہی کو مقصد اور دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی نافرمانیاں، یہ ساری چیزیں
اپنا مشن بنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں جو چاہت کرے یا جسے چاہے یا جس سے دل لگائے، ہاں وہی اسے مل جائے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں پر وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کسی ایسے شخص سے، کسی ایسی چیز سے دل لگاتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کو، اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی اسٹرگل اور اتنی محنت کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو توڑنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور وہ اسے پھر بھی نہیں ملتی، مایوس ہو جاتا ہے، تو پریشان تو ہونا ہی اس نے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، دنیا کو اپنا مشن، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا مقصد بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور دنیا جتنا اس کے مقدر میں ہوتی ہے اتنی ملتی ہے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے ذرا فارغ تو ہو جائے، میں تیرے دل کو فکروں سے خالی کر دوں گا، تیری بھوک کو بالکل مٹا دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے دل میں ہزاروں سینکڑوں خواہشات بھر دوں گا، اور تجھے سب کچھ دینے کے باوجود بھی تیرا غم، تیرا فقر بند نہیں ہوگا۔ تو سوچ لو، ہم نے کن پر یقین کرنا ہے؟ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، دنیا والوں کا، یا اللہ اور آخرت میں جو کچھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو اپنا گزارنے کی جگہ اور آخرت کو اپنا مقصد بنانے کی جگہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والأرض، یا حنان یا منان، یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جو کہا سنا
اچھی ہیں، اللہ نے جو اچھی چیزیں پیدا کی ہیں تو ان میں اچھائیاں ڈالی اس نے، تو وہ صفات کا مالک ہے. تو اللہ کی تعریف تو کوئی زبان بیان ہی نہیں کر سکتی، کوئی قلم لکھ نہیں سکتا. بالکل صحیح بھائی. صبح کیوں کرو بھائی، سمجھ نہیں. اوکے جی. بھائی میری ہدایت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. عشاء کے بعد فری ہو جاتے ہیں سب. سر آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ مطلب دنیا میں رہنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ پیسے کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کو مطلب کہ آپ کو میرے بارے میں ہی جاننا ہے. یا دیکھو میں فی الحال مطلب کہ جاب کرتا تھا، اپنا بزنس تھا میرا. ٹھیک ہے، پرسنل سوال کر لو، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پرسنل مطلب کہ کچھ اس طرح میں لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو خیر اب آپ نے پوچھ لیا تو آپ کو اگنور نہیں کر سکتے. میرا اپنا بزنس تھا پشاور میں، لیکن چونکہ وہ حرام پیسوں پر شروع تھا، جیسے کہ آپ کو وہ اکثر لوگوں کو میری لائف اسٹائل کے بارے میں پتہ تھا. تو پھر میں نے وہ A to Z نا توبہ کے بعد، چونکہ ایک شرط ہوتی ہے کہ ہر حرام چیز کو اپنے سے دور کرنا، تو پھر میں نے وہ دور کر دیا. اور اس کے بعد ابھی فی الحال مطلب کہ ایسا کوئی پراپر نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی امید ہے. کیونکہ اگر میں اللہ کے کام میں لگا ہوں نا تو اللہ ڈیفینیٹلی میرے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور مجھے اپنے اللہ پر 100% نہیں بلکہ 1000 بھی نہیں، بلکہ یہ جو ویلیو میتھ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ اپنے اللہ پر یقین ہے. اچھا جی، مجھے ایسا یقین ہے اللہ پہ کہ اگر یہ زمین تانبے کی ہو جائے نا، کچھ بھی نہ ہوگے، اور آسمان سے کچھ بھی نہ ہوتا ہے، اور کچھ بھی، میں اکیلا ہوں اس دنیا پہ، اور کسی کی جاب نہ ہو، کوئی ایسا کام ہی نہ ہو کہ میں کرنا چاہوں اور وہ اویلیبل ہو، اور میں بے سہارا بھٹکوں. ٹھیک ہے، مجھے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی ضروریات کی چیزیں عطا فرمائیں گے. اور یہ یقین محنت سے میرے دل میں ہے کہ میں نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے دین پہ لگایا تو اللہ نے بدلے میں مجھے دیا. تو میں آج آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو. میری تعریف نہ کیجیے گا کیونکہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. میں تو ایک ناچنے گانے والا انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں کون سے کیچڑ سے اٹھا کر مجھے ممبر رسول پر جب بٹھایا تھا تو تب سے میں نے عہد کیا تھا، تب سے جا کے میں نے ریئل عزت کو پہچانا تھا کہ یہ عزت ہے. علی تو کما رہا تھا نا ناچ گا کر، فالوورز بنا کر، اور پتہ نہیں کیا اللہ معاف کرے. تو عزت مجھے تب فیل ہوئی کہ جب میں وہاں بیٹھا جس کی نسبت میرے نبی سے تھی، جس کی نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی. تب جا کے میں نے عزتوں کو فیل کیا. اور اللہ غفور رحیم. اچھا جی، نشا کہتے ہیں جی مزار پہ چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے جو مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قبروں کو سجدہ کرنا شریک ہے. اچھا جی، مسلمانوں میں سچا مسلمان تو وہ تھے جو نماز کے سامنے کھڑے ہوتے، آرام سے کھڑے ہوتے اور لمبی سورت پڑھتے تاکہ اللہ ہمیں سنتے رہے اور ہم سناتے رہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے رہیں. بالکل ایسے عزت اللہ کے خزانے سے نکلتی ہے، نبیوں کے رستے سے ہوتے ہوئے مومنوں تک پہنچتی ہے. جی بالکل صحیح بات. سبحان اللہ، کیا محبت تھی، کیا ہر نماز سے ہر دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کی نماز سے ہر دعا، دیکھو آپ دعا کا کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا دعا کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول کرے. اب غور سے سنیے گا. دعا اکثر انسانوں کو یہ گلا شکوہ ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ریوارڈز تقسیم کر رہے ہوں گے نا، ایک دوسرے کو بدلے دیے جا رہے ہوں گے، کسی کو کیا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، کسی کو کیا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، تو ایک شخص ہوگا وہ اللہ سے سوال کرے گا، یا اللہ یہ چیزیں مجھے آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بدلہ دے رہے ہیں، مطلب آپ مجھے میرے اعمال سے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میرے بندے، یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے کہ جو تو دنیا میں تو نے مجھ سے مانگی تھی اور تیرے ہی فائدے کے لیے میں نے اس کو قبول نہ کیا. تو جب یہ انسان اس دعاؤں کے ریوارڈ کو دیکھے گا تو یہ پتہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا اے اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا. تو تہجد میں تو چونکہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو قبول کروں. تو اس یقین کے ساتھ اگر آپ مانگے اور اللہ کی نظر میں آپ کے لیے وہ چیز بیسٹ ہو, واقعی فائدہ مند ہو, اور آپ کی دین دنیا اور آخرت اس سے ڈیمیج نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ تہجد میں کم سے کم 10 منٹ تو دعاؤں کا اہتمام کریں. اچھا جی, کیا تہجد کی نماز سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ صاف ہو گئے, اس لیے آپ کا دل صاف ہو گیا. یہ آنسو جو ہوتے ہیں نا, ایک دیکھو 2 طرح کا پانی ہوتا ہے. ایک پانی وہ ہوتا ہے جس سے ہم ہاتھ صاف کرتے ہیں, منہ صاف کرتے ہیں, باڈی صاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک پانی وہ ہے جس سے ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ پانی بڑا محبوب ہے, اور آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو اللہ کی یاد میں, اللہ کے ڈر سے, گناہوں پہ شرمندگی سے آپ کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا, بجھا دے گا. قرآن میں جو سجدے ہوتے ہیں اگر بھول جائیں تو بعد میں ادا کر سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں کر سکتے ہیں, واجب ہوتے ہیں. میرے کو آپ کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ آپ اگنور نہیں کرتے اور سارے کوشچنس کا آنسر دیتے ہو, ماشاء اللہ. اچھا, سر میں بھی اپنے اسلام اور اپنے ملک پاکستان کے لیے کرنا چاہتی ہوں, پلیز دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے آخری کونے میں دین کو پہنچانے کا ذریعہ بنائے. یقیناً بہت اچھی جاب ہوگی آپ کی, انشاءاللہ, آمین. بے شک ہمارا یقین. اچھا, میں کمنٹ میں کافی پیچھے ہوں بھائی. یہی یقین کی وجہ سے بہت سارے میریکلس دیکھ لیے میں نے, سبحان اللہ. بالکل, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں بھائی کہ جب کوئی شخص مجھ پر توکل کرتا ہے, جیسے کہ مجھ پر توکل کرنے کا حق ہے اس طرح کرتا ہے, تو میں اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہوں کہ ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. جیسے چڑیا جو ہے نا, صبح خالی پیٹ جاتی ہے, نکلتی ہے. چڑیا کوئی جاب نہیں کرتی, پرندے کوئی جاب نہیں کرتے, لیکن جب رات کو آتے ہیں تو خود بھی پیٹ فل, بچوں کے لیے بھی ساز و سامان جمع, ہر چیز. تو ایسے کھلائیں گے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اللہ پر بھروسہ کرے گا, جو اللہ کو اپنا ساتھ, جو اللہ کے ساتھ کو اپنا ساتھ لے گا, اور جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارے گا. اچھا جی, ماشاء اللہ. بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنے قریب کر دیتے ہیں. بے شک سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. سبحان اللہ. سر آپ اپنی اسٹوری بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی اس سے کچھ مل سکے. جی انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے. سبحان اللہ. بے شک صحیح بات, انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا جی, آپ کے بیان نے دل پہ اثر کیا ہے. میرے بیان میں نہیں, میرا بیان نہیں ہے. آپ لوگ خود بک اٹھائیں, ٹھیک ہے, اور اللہ کی طلب جب دل میں ہوتی ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں اثر کب ہوتا ہے دل میں. جب آپ کا دل اللہ کی محبت کے لیے ترس رہا ہو, جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, کسی شخص کو ہاتھ سے پکڑیں, کسی دوست کو پکڑیں, اسے اپنے ساتھ بٹھائیں اور اسے کہو یار اللہ کی 2 باتیں تو کر. محبت ہونا پہلا درجہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے, اللہ کی باتوں پر یقین آ جائے. تو پھر جب اگر وہ کوئی چلتا ہوا شخص بھی آپ کے کانوں تک نہ صرف یہ کہے گا اللہ, تو آپ کے دل کو سکون ملے گا. اچھا جی, اللہ بلیس یو. بھاونا سے ہائے, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں کیا؟ آپ فتح دلانا چاہتے ہیں آپ ایسے, مطلب کہ پرسنل کوشچن آپ ڈی ایم میں کر سکتے ہیں نا ٹائم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. انصاری اینجل سے آج میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں نا, جو بچا ٹائم ہے. السلام علیکم سر, میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک, دیندار اور حافظ قرآن شوہر عطا فرمائے. نیک, دیندار اور حافظ قرآن شوہر. لڑکوں نیک بن جاؤ. آپ کی بہت اچھی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے والا اور آپ کی ایمان کو مضبوطی بخشنے والا عطا فرمائے. سب لڑکیوں کو اور سب لڑکوں کو ایسی بیوی عطا فرمائے. سر آپ سے ایک بات پوچھنی ہے, کیا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے بھائی. مجھے بہت تڑپ ہے کہ میں دین کا کام کروں پر گھر
ہی سمجھے جیسے میں فیل کر رہا ہوں اندر، میرے دکھ کو، میرے درد کو ویسے ہی فیل کرے، مجھے ویسے ہی جو ہے آرزویں، امیدیں اور میرا سہارا بنے کہ جیسے میں چاہتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا شخص تو ضرور ہو کہ جو مجھے سمجھے، جو میری رسپیکٹ کرے، جو میرے ساتھ رہے ہمیشہ۔ لیکن دیکھو، دوست چاہے جتنا بھی دوستی میں پختہ ہو، رات کے 12 بجے وہ سو جاتا ہے ہمیں اکیلا کر کے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ گرل فرینڈ چاہے جتنی بھی محبت کر لے، بوائے فرینڈ چاہے جتنا بھی اچھا بن جائے، جتنا بھی کیئرنگ، لونگ، اوسم بن جائے، جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ ہمارے اتنے کام نہیں آتے کہ میڈیکل سٹور سے جا کے ایک پیناڈول کی گولی لا کر ہمیں دے دے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو، دنیا کے جس بھی رشتے سے آپ اپنے آپ کو جوڑو گے، دنیا کے جس بھی چیز سے آپ اپنے آپ کو جوڑو گے سکون حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی تنگی کو دور کرنے کے لیے، یا اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے، ٹرسٹ میں، یقین کیجئے، آپ کو بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہو بھی چکے ہوں گے اور آگے بھی مزید ہوں گے، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت کوئی کام نہیں آتا جس وقت ایز اٹ از، جس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے رب کیا رب ہے، جو نہ سوتا ہے، جو نہ غافل ہوتا ہے، جس کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم سے نگاہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ اگر وہ آسمان والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو زمین والوں سے غافل نہیں ہوتا، اور اگر وہ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان والوں سے غالب نہیں ہوتا۔ اگر وہ سمندر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہوتا، پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سمندر کی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کی حکمتوں کو سمجھو، اللہ کی ذات کو پہچانو۔ سمندر کا ایک حصہ ہے جس کے اندر سورج کی روشنی جانا بھی بند ہو جاتی ہے۔ سمندر کی گہرائیاں چونکہ بہت نیچے ہیں اور زمین کی بھی گہرائیاں بہت نیچے ہیں، تو یقین کریں کہ سمندر میں، دریاؤں میں ایک ایسا حصہ آتا ہے کہ جہاں سورج کی لائٹ جانا بھی بند ہو جاتی ہے اور اس کے نیچے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، میرا رب وہاں پر بھی اپنی مخلوق کو پال رہا ہے، وہاں پر بھی جو اس کی مخلوق ہے اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس سے بھی غافل نہیں ہے۔ تو اللہ کی قسم، آپ لوگوں کی سوچ سے، آپ لوگوں کے جذبات سے، آپ لوگوں کے کرنے کی نیت سے، آپ لوگوں کے سٹریس سے، آپ لوگوں کی تنہائیوں سے، آپ لوگوں کی پریشانیوں سے میرا اللہ غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ خدا کی قسم، آپ اپنی پریشانیوں کو اتنے اچھے سے نہیں جانتے جتنا اللہ جانتا ہے۔ آپ اپنے لیے اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے جتنا کہ اللہ آپ کے لیے بیسٹ فیصلہ کریں گے۔ اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچان کر اس دنیا سے جائیں۔ یقین کریں، اگر اللہ کو نہ پہچانا اور اس دنیا سے چلے گئے تو بہت بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھو میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بات کرتے کرتے ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی اسی وقت سنتے سنتے ختم ہو جائے۔ یقین کریں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ گروہوں سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی، دنیا میں کتنا عرصہ گزار کر آئے ہو، تو وہ لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے اور وہ کہیں گے یومن، یعنی ایک دن۔ نہیں، دوسرا کیا کہے گا؟ دوسرا گروہ کہے گا نہیں یا اللہ، یہ صحیح نہیں کہہ رہے، بعد یوم، ایک آدھا دن، یعنی اس سے بھی آدھا دن، یعنی وہ لوگ یہ کہیں گے۔ تو ایک آدھے دن کے لیے ہم اللہ کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ ایک آدھے دن کے لیے ہم کیسے اتنے گھاٹے کا سودا کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگیوں کو جب سیدھی ڈائریکشن دیں گے تب جا کے احادیث ہمارے اعمال میں آئیں گی، اللہ کے احکامات ہمارے عمل میں آئیں گے، اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ دنیا کی چیزیں ہمیں متاثر نہیں کریں گی، اللہ کی ذات ہمیں متاثر کرے گی۔ کلمے کے لیے اپنا جان مال وقت لگانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہمارا مقصد بن جائے گا۔ لیکن آج بدقسمتی سے اللہ کے دین کے پھیلانے والے اللہ کے دین
متاثر ہونا چھوڑ دے، لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونا چھوڑ دے، اپنے اللہ سے متاثر ہو جائے، اپنے اللہ کی باتوں سے متاثر ہو جائے، رات دن اپنے اللہ کو ساتھ لے لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کے دھیان کو ساتھ لے لیں، کامیابی میں، خوشی میں، غمی میں، جنازوں میں، شادیوں میں، ہر ایک سچویشن میں اللہ کو ساتھ لے لیں، تاکہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی برکتیں آپ پر برستی رہے، برستی رہے، برستی رہے۔